السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان میں اکتوبر 2004 میں آخری مرتبہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوئے، جس سے لے کر آج تک تقریباً 19 سال ہو گئے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ گزشتہ دنوں گلگت بلتستان حکومت نے ایک ایکٹ جو ہے وہ یہاں نافذ کیا، جس کے تحت گلگت بلتستان میں اب بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی انتخابات کس طرح سے ہوں گے؟ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ گلگت بلتستان میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، حدود بندیوں کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان صاحب۔ راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ راجہ صاحب، یہ تو بہت اچھی اور یعنی سیاسی کارکنوں کے لیے، عوام کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 2009 سے لے کر آج تک بلدیاتی انتخابات پر حکومتوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے جو بلدیاتی ادارے تھے اور ان میں منتخب عوامی نمائندے نہیں آئے۔ تو یہ اچانک کیا ہو گیا راجہ صاحب کہ ایک دم سے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، میں آپ کا اور ڈیلی K2 کا مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اور یہ اہم موضوع پر مجھے اپنے خیالات کا اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو اس سے آگاہی دینے کے لیے بلایا، تو میں اس کا آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اچانک نہیں ہوا ہے بخاری صاحب، یہ 2020 میں سب سے پہلے جب میں نے ادھر چیف الیکشن کمشنر کا میں نے حلف اٹھایا تو میرے سامنے بہت اہم جو چیلنج تھا وہ 2020 کا جنرل الیکشن تھا، اور اس الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کے لیے قانون نہیں تھا یہاں پر۔ پہلے جو 8 قوانین یہاں نافذ تھے 1976 کا پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے ساتھ، جو 8 قوانین، وہ 2017 کا جب پاکستان الیکشن ایکٹ بنا، الیکشن ایکٹ پاکستان کا بنا، تو اس میں اس کے دفعہ 241 کے تحت یہ 8 قوانین کو انہوں نے ریپیل کیا تھا۔ تو میرے پاس سامنے سب سے بڑا چیلنج اور مشکل مرحلہ یہ تھا کہ بغیر قانون کے میں الیکشن کیسے کراتا۔ بالکل۔ تو اس کے لیے مجھے بہت جدوجہد کرنا پڑا۔ اس وقت مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ خط و کتابت کیا، میں خود اسلام آباد تقریباً کوئی 4-5 دفعہ میں گیا، میٹنگ سے ہو گئے، لا منسٹری میں ہو کر آخرکار یہ 2017 کا ایکٹ جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے ساتھ اس کا رول یہاں حاوی ہو گیا۔ تو اس کے تحت میں نے 15 نومبر 2020 کو گلگت بلتستان کا جنرل الیکشن میں نے کرایا۔ الحمدللہ، شکر اپنے حسب سے جو مجھے اللہ نے وہ دیا تھا، اور پھر اس وقت کے یہاں کا جو چیف سیکرٹری تھا خرم آغا صاحب تھا، اور میرے جو ٹیم تھے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت کوپریشن کیا، تو وہ بخیر و خوبی اور وہ الیکشن بہت مکمل ہے۔ تو کیونکہ ترغیب تو ہر اس میں ہوتا ہے، تو جو بھی ہے ہم نے اپنے نیک نیتی سے کیا تو اس کا اجر تو اللہ ہمیں دے گا۔ تو اینی ہاؤ جو بھی ہم نے وہ الیکشن کیا۔ وہ الیکشن کرانے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ میرے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ بلدیات کے الیکشن کا تھا۔ تو جب میں جس طرح 2020 کے الیکشن کے لیے مجھے قانون میرے پاس نہیں تھا، اسی طرح بلدیات کے الیکشن میں کرانا کے لیے جب میں توجہ دیا تو بلدیات کا ایکٹ میرے پاس نہیں تھا، قانون۔ تو اس کے لیے میں نے اس وقت کے گورنمنٹ کے ساتھ میں نے خط و کتابت 8 اپریل 2021 سے میں نے شروع کیا۔ میں نے بلکہ میٹنگ اپنے دفتر میں نے منسٹر بلدیات جناب حمید صاحب اور سیکرٹری بلدیات اس وقت تھا سعید اختر حسین رضوی صاحب تھا، ہوم سیکرٹری لا سیکرٹری رحیم گل صاحب، ان سب کو میں نے اپنے دفتر میں بلایا، میٹنگ کیا۔ اس میں ڈسکس ہو گیا کہ بھائی ہم آگے الیکشن کیسے کریں گے جبکہ قانون ہی نہیں۔ تو اس پر مشاورت کر کے پھر یہ جو ایکٹ بنا تھا گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014، تو اس کو یہاں نافذ نہیں کیا۔ بن تو گیا تھا، وہ پیپل پارٹی کے دور میں بن گیا، لیکن اس میں انہوں نے کوئی بھی جب لا بنتا ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ اٹ شل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یعنی اس کا جو نفاذ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پہلے تو اس کا نام انہوں نے لکھا دس ایکٹ میں بی کالڈ دا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014، دوسرا سب سیکشن میں لکھا کہ اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف گلگت بلتستان،
تیسرا میں جو تھا اس میں آ کر انہوں نے ایڈوانس اس کا نفاذ ایڈوانس فوری طور پر کرنے کے بجائے اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا اس پروویژن میں کہ یہ قانون جو ہے 2014 کا یہ صوبائی گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ جب چاہے گی اس کے جس پروویژن کو چاہے گی جس علاقے کے لیے چاہے گی اور جب چاہے گی نوٹیفیکیشن کے لیے نافذ کرے گی تو وہ جب چاہے گی کا وہ چاہنا ان کا نہیں پورا ہو گیا. اسی طرح 14 بھی گیا جاتے جاتے جب اس وقت جو 21 میں تو یہ اس بات پر ڈسکس ہو کر پھر سجیشن ہو گئی کہ بھائی ہم گورنمنٹ آف گلگت پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. منٹس آف میٹنگ میں لکھا کہ بھائی وہ اس دفعہ ایک سب سیکشن 3 جو ہے لوکل گورنمنٹ 2014 کا اس کو وہ کے تحت اول تو پورے قانون کو نافذ کرے, نہیں کرتے تو کم از کم اس کے بلدیات کے الیکشن کے حد تک کہ اس کے پروویژن کو گلگت بلتستان میں نافذ کرے. تو وہ خط ہم نے بھیج دیا منٹس آف میٹنگ, تو اس پر اس وقت کے گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دیا. خالد خورشید صاحب نے کوئی دلچسپی نہیں لی اس میں؟ نہیں لیا. یعنی 8 اپریل کو ہماری منٹس آف میٹنگ بہت سٹرنگ چلا گیا, وہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد جناب علی جا کر ستمبر میں 4-5-6 میں نے 15 ستمبر کو ایک 3 صفحے کا ایک ڈیو لیٹر لکھا خالد خورشید صاحب کا نام وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ بھائی میں نے کہا اس طرح ہم نے میٹنگ کیا, اس میں یہ پرابلم ہے, میں نے الیکشن کرانا ہے, آپ مہربانی کر کے یا تو نیا قانون دے دو یا تو اس نے کہا میں نیا قانون بناتا ہوں. تو نیا قانون کے لیے انہوں نے کوئی سونی جواری کے نام سے کوئی پرائیویٹ سینٹر کو کوئی پرائیویٹ سینٹر قائم کیا تھا. تو وہ اس طرح ہو کر کوئی اس پر عمل نہیں ہوا. تو پھر جا کر میں نے اس میرے ڈیو لیٹر پر بھی اس نے ایکشن نہیں کیا. ایک تو منٹس میٹنگ پر اس میں ان کی کوئی سستی غفلت تھی یا کوئی بدنیتی ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ سب سمجھو نا, اس میں سستی بھی سمجھو, غفلت بھی سمجھو, لاپرواہی بھی سمجھو, جو بھی کہو تو فٹ آتا ہے نا. ورنہ بھائی گلگت بلتستان کے عوام وہ ایک عوامی نمائندہ ہے, اسمبلی ہے کا وہ تھا, ان کو فرائض منصبی میں ٹاپ میں تھا. کہ دیکھیں یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ بلدیات کا نظام جمہوری نظام میں ایک نرسری کا کام دیتا ہے. نرسری جس طرح ہم نرسری بناتے ہیں تو نرسری سے جیسے ایگریکلچر کا بالکل ایک سیاسی قیادت یہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو نرسری سے ہم پودے لے کر ہم پھول لے کر اپنے باغوں میں لگاتے ہیں. اسی طرح ایک نرسری ہے. تو یہ نرسری جو ہے 18 سال سوکھ گیا, ویران پڑی تھی. تو اس کو سرسب و شاداب کر کے اس کو آبیاری کر کے بنانے کے لیے تو وہ قانون نہیں تھا. تو پھر اس پر بھی نہیں کیا. تو میں نے 2 دسمبر 2021 کو میں نے 8 صفحے کا ایک اور لیٹر لکھا خالد خورشید صاحب کو. ایڈریس میں نے کیا اس کو اپنا چیف سیکرٹری کو. اس کی کاپی میں نے دے دیا جناب علی کشمیر افیئرز سیکرٹری کو بھی دیا, گورنر کو بھی دیا, وزیر اعلیٰ کو بھی دیا. اور اس سب کو دینے کے بعد ہوم سیکرٹری جتنے ادھر قیادت ہے, پھر میں نے چیف کورٹ کے رجسٹرار صاحب کو بھی دیا. دے کر میں خود چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا. میں نے ریکویسٹ کیا کیونکہ 20 اپریل 2021 کو آنریبل چیف کورٹ کے ڈی بی نے ایک حکم دیا تھا صوبائی گورنمنٹ کو کہ آپ گلگت بلتستان میں فوری طور پر الیکشن گلگت بلتستان کے عوام کو محروم جو رکھا ہے ان کے حق دے کر ان کو الیکشن کرائیں. تو اس پر عمل نہیں ہوا تھا. تو میں نے اس لیٹر کی کاپی دے کر جا کر میں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کیا کہ میرے اس لیٹر کو آپ ایگزیکیوشن پیٹیشن میں کنورٹ کریں اور ڈائریکشن ایشو کریں. تو میرے استدعا کو مانا گیا, وہ آرڈر ایشو ہو گیا کر کے گورنمنٹ کو نوٹس ہو گیا. پھر یہ دسمبر کا تھا 21. پھر جناب 2022 کا سال آ گیا. ہوتے ہوتے 13 جون 2022 کو فاضل ڈی بی نے اپنا چیف کورٹ کے ڈی بی نے گورنمنٹ کو یعنی مطلب وزیر اعلیٰ کو ڈائریکشن دیا کہ آپ 15 اگست 2022 کو بلدیاتی الیکشن کا شیڈول دے دو. سب ٹاپ انہوں نے شارٹ کٹ کر کے کہا شیڈول دے دو کا. تو اس پر وزیر اعلیٰ صاحب اپیل پر گئے چیف کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ نہ کرانے کے لیے. دیکھو نا ابھی حالانکہ وہ ہمارے تو آپ کہتے بدنیتی یا سستی, اب اس سے خود گیدر کرے گلگت بلتستان کے عوام, اس سے نتیجہ اخذ کرے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اپیل پر جانے کی کیا ضرورت ہے جب عدالت کا حکم تھا. جب یہ اوپر گیا اپیل پر تو اس وقت چیف جسٹس ہمارا جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کا تھا جناب وزیر شکیل صاحب تھے, اس نے نوٹس دے دیا ہمیں. تو ہم گئے تو پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے بلدیات کا
یہ تو میں فوراً میں آرڈر دیتا ہوں. آپ یہ بتاؤ کیوں نہ ہم گلگت بلتستان کا الیکشن پاکستان کے ساتھ یہ کرائے, کیونکہ ہر 5 سال کے بعد 2.5 سال کا نقصان ہوتا ہے. اے ڈی پی کا ہمارا گلگت بلتستان کی ترقی رک جاتی ہے, 2.5 سال کا رک جاتا ہے, کیونکہ یہ وفاق میں حکومت چینج ہو جاتی ہے, ادھر پرانی رہتی ہے, تو یہ اس پر پھر مجھ سے اس نے پارٹیوں کا لسٹ مانگا. میں نے 18 پارٹیوں کا لسٹ دے دیا سربراہوں کا. تو اس پر اس نے تمام پارٹیوں کو نوٹس دے دیا. نوٹس دینے کے بعد سب نے لکھ کر دے دیا, ماں سوائے پی ٹی آئی کے. میں تمام پارٹیوں کا شکر گزار ہوں, سب نے لکھ کر دیا. اپنا مسلم لیگ نون نے بھی, حفیظ الرحمان کا خود تشریف لائے اوپر. اپنا امجد صاحب تو خود بخود ایڈوکیٹ ہی تھے, وہ بھی خود وہاں تو انہوں نے وہاں نہیں دیا, انہوں نے ریفیوز کیا. دیکھنا یہ ابھی بندے تھی کہ آپ خود گیدر کرے گلگت بلتستان کے عوام. یہ میں تو آئی وٹنس ہوں نا, اب عام آدمی بتایا تو اس پر وہ نہیں ہے. میں تو خود ایک حال بتا رہا ہوں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو, کس طرح ان کو محروم رکھ کر قانون سے اور ان کے حق سے دور رکھتے گئے ہیں. تو جب یہ ہو گیا تو اس پر انہوں نے نہیں دیا. تو انہوں نے لکھ کر 17 پارٹیوں نے لکھ کر دیا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ الیکشن ہو. اس پر جناب علی, اس پر سیم پر وہ اس وقت کے جو ہے پریشر آیا. آ کر اس نے, چونکہ ان کا الیکشن وہ سال جا رہے تھے, 2 سال کا مسئلہ تھا ان کا, آگے 25 کا. تو انہوں نے اپنا جو اپیل کیا, اپیل کو وڈرا کیا. ٹھیک, چیف کورٹ کے شیڈول کا اپیل کو وڈرا کیا. تو اس کے بعد چھوٹیاں آ گئی ہو کر یہ 2023 کا سال آیا. تو یہ بھی اسی طرح آپ کو خود پتہ ہے, گورنمنٹ چینج ہو گئی, ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں یہ لیٹر لکھتا رہا. پھر میں لیٹر دوبارہ اسی پیٹرن پر میں نے کہا ہے ابھی تو اس کو لا کو نافذ کرے. تو حاجی گلبر صاحب نے آتے ہی یہ میں یہی میں بتاتا ہوں, یہ چونکہ آلریڈی ہم ایک قسم کے اس میں تھے نا, حالات جنگ میں, یہ سمجھو. یعنی مطلب ابھی کتنا مشکلات کی الیکشن کرانے میں. اب گلگت بلتستان کے عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو گئے, کیوں قانون نہیں تھا. اس پر میں اپنا حاجی گلبر وزیر اعلیٰ صاحب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں. اپنا چیف سیکریٹری صاحب محی الدین وانی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں, اور اپنا گورنر صاحب کا. تو ان کی کاوشوں سے یہ جو 2014 کا گورنمنٹ ایکٹ ہے یہ نافذ ہو گیا. یہ حاجی گلبر صاحب نے اپنے کابینہ کے پہلی میٹنگ کے پہلے اجلاس میں بالکل پہلے ایجنڈے میں رکھ کر اس کو اور نافذ کیا, اور ساتھ رول بھی بنایا. جی ٹھیک ہو, نہ صرف ایکٹ کو حاوی کیا, 2000 رولز بھی بن گیا. اچھا رائی صاحب, اب ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے؟ اچھا, اس میں پہلے کی طرح صرف بلدیہ اور ضلع کونسل ہوگا؟ تھوڑی سی اس کی طرح تفصیل بتائیے گا. تو میں گزارش کرتا ہوں, یہ بہت بہترین خوبصورت لا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بھی لا بنا ہے یہ میں عوام کو یہ بتاتا جاؤں گلگت بلتستان کے, یہ 1979 کا جو آرڈر تھا, لوکل گورنمنٹ آرڈر 1979 کا, اس کے متبادل یہ آیا, وہ ریپیل ہو گیا, یہ آیا. یعنی مطلب یہ سمجھو 79 سے ابھی تک تقریباً کوئی 43-44 سال کے بعد 44 سال کے بعد پاکستان گلگت بلتستان کا نیا بلدیاتی نظام آیا. اب پہلے جو نظام تھا اس کے تحت کیا تھا, دیہی علاقوں میں ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین تھا, شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹی تھی. اس وقت 5 ضلع ہوتے تھے. تو ابھی جناب یہ جو ابھی ایکٹ آیا ہے, اس میں دیہی جو علاقے ہیں دیہی, اس میں سسٹم وہیں ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل رکھا ہے, ساتھ بیچ میں تحصیل کونسل. تحصیل کونسل بھی ایک نئی چیز, دیہی علاقوں کے لیے. شہری علاقوں کے لیے انہوں نے 4 سسٹم دیا ہے. نمبر 1 دیا ہے ٹاؤن کمیٹی, نمبر 2 میونسپل کمیٹی, نمبر 3 میونسپل کارپوریشن, نمبر 4 میٹروپولیٹن کارپوریشن. تو اس میں جو ہے اس میں آبادی رکھا ہے. جس ٹاؤن کی آبادی 10,000 سے اوپر ہوگی وہ ٹاؤن کمیٹی ہوگی اس شہر میں. جس میں یعنی 10,000 سے اوپر 30 سے نیچے جو آبادی ہوگی وہاں ٹاؤن کمیٹی. اور جس شہر کی آبادی 30 سے اوپر 50 سے نیچے ہوگی وہاں میونسپل کمیٹی ہوگی. جہاں 50 سے اوپر لاکھ سے نیچے ہوگی وہاں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہوگا. جس کی آبادی شہر کی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی
1 लाख یا لاکھ سے اوپر ہوگی وہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگا تو اس کا میئر ہوگا. تو لیکن اس ایکٹ میں انہوں نے آبادی سے ہٹ کر گلگت بلتستان کو انہوں نے کہا یہ 2 بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگا. گلگت اور اسکردو. یہ بالکل یہ کلیئر اس کے اندر لا میں پرووائڈ کیا ہے، بے شک آبادی کم بھی ہو. ٹھیک. تو اس میں دیامر ڈویژن میں نہیں ہوگا نہیں تو لیکن انہوں نے اگر وہ باقی تو آبادی کے حساب سے ہوگا لیکن اسپیسیفکلی جو اس لا میں مینشن کیا ہے ان 2 میں ہوگا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گے جس کا میئر ہوگا اور یہ الیکشن جو ہوگا بنیادی. اچھا میئر کا انتخاب ارکان کریں گے یا عوام براہ راست کریں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے سوال پورا یعنی یہ ہوگا جماعتی بنیادوں پر نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جس طرح میونسپل کمیٹی کا الیکشن ہوتا تھا یا ڈسٹرکٹ کونسل کا ایز اٹ از الیکشن ہوں گے وہ اپنے چیئرمین کو منتخب کریں گے ڈسٹرکٹ والے اور یونین اور وہ اور ادھر والے جو ہے الیکشن کے بعد اپنے چیئرمین کو منتخب کریں گے. ٹاؤن کمیٹی میں میونسپل کمیٹی میں میونسپل کارپوریشن میں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میئر کا انتخاب ممبران وہ کریں گے. اچھا رائی صاحب تو یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اور حدود بندیاں ہیں اس کام کا آغاز کب ہوگا اور یہ مکمل کب ہوگا؟ یہ جو حد بندی کا آغاز تو میں نے جنوری سے کرایا تھا لیکن چونکہ لا نہیں تھا یہ تقریباً جون میں تقریباً کمپلیٹ بھی ہوا تھا. پھر انہوں نے لا نہیں ہے کہ اس کام کو روکا تھا. اب یہ جب نیا لا آیا تو اس پر اس دن میں نے میٹنگ کال کیا تھا، سب آئے تھے، SMBR سینئر ممبر بھی آیا تھا، اپنا بلدیات کا سیکریٹری، لا سیکریٹری، کمشنر صاحب سب آئے تھے. تو ادھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کریں گے. ہر 15 دن کے بعد اس کا ریویو ہوگا، ریویو کمیٹی ہوگی. تو اس کے یعنی مطلب جنگی بنیادوں پر کام سٹارٹ ہے. تو کل میں نے یہ تو حد بندیاں تھی چونکہ ضلع 10 بنے تھے اس کی حد بندیاں نہیں تھی جس کو ڈیمارکیشن وہ کہتے ہیں. تو حد بندیاں وہ ابھی شروع ہوگا. کل میں نے جناب علی حلقہ بندی کے لیے 94 کے بعد حلقہ بندی نہیں ہوئی یہاں گلگت بلتستان میں. تو حلقہ بندیوں کے لیے میں نے کل پورے گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں میں نے کمیٹیاں بنائے ہیں. ہر کمیٹی کا جو ہوگا کمیٹی کا جو کنوینر ہوگا جس کو یا سربراہ کا ہو کنوینر جو ہوگا وہ ہر ضلع کا ڈپٹی کنوینر ہوگا اور اس ضلع کا محکمے کا ڈپٹی ڈائریکٹر LBRD اور اپنا اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر کا جو ہوگا وہ اس کے ممبران ہوگا. تو اس کے علاوہ پھر میں ان کے اوپر ایک اور رواج وہ اتھارٹی میں بنا رہا ہوں. اس کے ان کے کوئی اپیلیں ہوں گی مثلاً یہ کریں گے تو کوئی ریوائزنگ اتھارٹی ہوگی اس کے اوپر تو اپیلیٹ اتھارٹی. تو وہ چونکہ لا میں یہ لکھا ہے اس کے دفعہ 223 کے تحت کیونکہ اس کے دفعہ 222 کے تحت میں نے الیکشن ایک میں نے اس کے کمیٹیاں بنایا ڈیلیمیٹیشن. اب اس کے دفعہ 223 کے تحت ریوائزنگ وہ اتھارٹی میں نے بنانا ہے. تو اس کے لیے یہاں یہ لکھا ہے اول تو کمیشن اپنے آپ شروع سے کرے گی کیونکہ میرے تو اتنا چھوٹا سا دفتر ہے یہ پاکستان کے لیے تو وہاں تو اپنے افسر ہے. تو اس لیے میں نے آج لیٹر ابھی بنا کر ایشو کر دیا چیف جسٹس صاحب کو. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشلی سے لینا ہے. تو میں نے 10 ضلعوں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کو میں نے اس کا اس کے دفعہ 23 کے تحت وہ میں نے مقرر کر ابھی میں کروں گا. ابھی تو میں نے اس کو لکھ دیا ہے اپنا اس کو. اچھا رائی صاحب جیسے ہی یہ حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہوگا تو انتخابات کب ہوں گے، کس مہینے میں ہوں گے؟ تو یہ جب ڈیلیمیٹیشن کا کمپلیٹ ہوگا ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں ہیں ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی میں ابھی ڈیلیمیٹیشن جو اتھارٹی بن رہی ہے تو جب ڈیلیمیٹیشن ہوگا تو اس کا جب حلقہ بنے گا تو اس کے اندر ہر آدمی کو ہر ووٹر کو یہ اختیار ہے 15 دن کے اندر وہ اس میں اپیل کر سکتا ہے اپنا ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی کے پاس جو سیشن جج ہوگا ہر ضلع کا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ تو اگست ہے تو میں نے نومبر کے فرسٹ ویک رکھا ہے. ہو سکتا ہے اگر جلدی ہو گیا تو ہم اکتوبر کے لاسٹ میں بھی کرائیں گے کیونکہ آگے سردیاں شروع ہوتی ہے. تو یہ بہت جنگی بنیادوں پر کام. جی بلدیاتی انتخابات کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی بجٹ وغیرہ مختص کیا گیا ہے؟ ابھی میں لیٹر لکھ رہا ہوں وہ کریں گے ابھی کیونکہ بجٹ کے یہ جو جتنا میں ایفرٹ کر رہا ہوں میں جس رفتار سے جس سپیڈ سے میں اس کو اپ کر کے جا رہا ہوں اب اس کے لیے آپ کو پتہ ہے گاڑی چلتی ہے تو اس کے لیے تیل چاہیے. ظاہر ہے ابھی جیسے استور میں نے میرا ضمنی انتخابات اس کے لیے بھی میں نے فنڈ ابھی آج میں نے ریلیز
وہ اوپر سے ہو گیا، میں آج بھیج رہا ہوں ان کے لیے. تو اس لیے ابھی آپ اندازہ کریں ڈیمارکیشن کے لیے تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، ڈی لمیٹیشن میں کر رہا ہوں. اب ڈی لمیٹیشن 10 ضلعوں میں ابھی کتنے سٹاف ہوں گے آپ خود اندازہ کرو حلقہ بندی کے. یہ تو اوپر وہ ریوائزنگ ڈی لمیٹیشن کمیٹی بنایا نا، کمیٹیاں اس کے نیچے، اس کے اوپر پھر ڈی لمیٹیشن اتھارٹی ہے. پھر اس کے الیکشن ایکٹ اور الیکشن رول میں اس کا پروویژن دیا گیا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کیسے ہوگا. تو اس کے لیے چونکہ یہ پہلے دفعہ ہو رہا ہے تو یہاں کچھ مشکلات ہیں. تو اس لیے میں نے اپنا چیف الیکشن کمشنر پاکستان جناب سلطان سکندر راجہ صاحب سے ٹیلی فون پر میں نے بات کیا کہ ہمارے چیف سیکرٹری بھی آ رہے ہیں. تو پہلے جنرل الیکشن میں بھی اس نے ہمارے کمیشن کا بہت ہیلپ کیا، یہاں ٹریننگ کے لیے آدمی بھیج دیا تو مجھے آسانی ہو گئی اس کو کرنے. ابھی بھی میں جا رہا ہوں اسلام آباد، وہاں سے میں میٹنگ بھی کروں گا ڈی لمیٹیشن کے، ان سے ہم خود بھی ان سے وہ کر دیں گے میٹنگ. اس کے بعد میں کوئی ٹیم لاؤں گا وہاں سے ٹریننگ کے لیے، مطلب ان کی معاونت سے یہ کام مکمل کریں گے، ان کی مطلب مدد سے کریں گے. اچھا رائی صاحب چلے ہم اس سے بلدیاتی انتخابات سے ذرا ہٹتے ہیں. جو ضمنی انتخابات استور کا ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو میں گلگت بلتستان کے آپ کے وساطت سے خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ 18 سال کے بعد ایک اور لوگ محروم تھے اپنے اس نظام سے، کیونکہ یہ ہو گیا تو انصاف ان کے دہلیز پر، ان کے دروازے پر ہوگا. ہر آدمی اپنے ممبر کو، یعنی گاؤں کا جو ممبر ہوگا، صبح بھی شام کو بھی مسجد میں بھی وہ مل سکتا ہے، بازار میں بھی، تو اپنے ممبر کو وہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ عوام کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں ایک. اور دوسرا عوام سے میری درخواست بھی ہے، میری ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے. ابھی یہ جو نیا نظام، نیا قانون کے تحت جو الیکشن کرا رہا ہوں، تو یہ نون میں نقطے ڈھونڈ کر اس کو مسئلے بنا کر اس کو سبوتاژ کرنا یا اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش نہ کرے. جس رفتار سے، جس طریقے سے میں چلا رہا ہوں، اس کو اسی رفتار سے ہم کریں گے. خامیاں تو ہر قانون میں ہوتی ہے، تو اللہ نے خیر کیا تو جب ہم نومبر میں الیکشن کرا کر جب جو بھی گلگت بلتستان میں لوکل گورنمنٹ بنے گا، وہ اس کے چیئرمین، اس کے جو میئر ہوں گے، ممبران ہوں گے، وہ اپنے اس کے اندر اسمبلی کے ان کا جو کونسلز ہوں گے، میں ان میں اس کی خامیاں وہ خود دور کریں گے. تو ابھی اگر ہم ان کے خامیوں پر جائیں گے تو پھر ہم منزل پر نہیں پہنچیں گے. بالکل ایسا ہی ہے رائی صاحب. اس لیے منزل پر پہنچنے کے لیے، اس کے پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے، اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ جو روزی اللہ پاک نے دیا ہے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے میرے گلگت بلتستان کے عوام سے میری گزارش ہے کہ تعاون کرے اور بالکل بڑھ چڑھ کر جو بھی ہے، جیسے اس کے ساتھ میرے ساتھ دے دے، الیکشن کمیشن کے ساتھ دے دے، اور جو میں نے کمیٹیاں بنائے ان کے ساتھ کوپریشن کرے، ان کے کام میں رکھنا نہ ڈالے، خلل نہ ڈالیں، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور یقیناً گلگت بلتستان کے عوام جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو ذرا ضمنی انتخابات جو استور میں ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا شفاف انتخابات ہوں گے؟ انشاءاللہ شفاف اور بہترین شفاف. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ابھی میں نے دیکھا ڈسٹرکٹ سیشن جج میرا ڈی آر او ہے، بہت قابل آدمی ہے، آر او میرا بہت قابل آدمی ہے اور ہانسٹ ہے. دونوں میں نے جوڈیشری کا ججوں کو لگایا ہے. ابھی تک جو ہے بڑا بہت طریقے سے انہوں نے اشتہار دیا، کاغذات جمع ہو گئے، سکرونائز ہو گئے. ان کو جو اپنا آخری فائنل لسٹ آیا 14 امیدواروں کا، ان میں سے جو امیدواروں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے یا ایکسیپٹ، اس کے خلاف اپیل کے لیے میں نے چیف کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ مشاورت کر کے وہاں میں نے جسٹس شکیل صاحب کو اس کا میں نے ٹریبونل مقرر کیا ہے جو اپیلیں ریٹرننگ افسر کے خلاف فیصلوں کے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کے خلاف ہوگا. تو میں نے باقاعدہ ہر چیز میں ساتھ ساتھ بناتا فروم ان کو دیتا گیا ہوں اپیل پر ہوئے. تو انشاءاللہ الیکشن صاف ستھرا شفاف ہوں گے. اور آپ سب کو میری صحافی برادری کو بھی ہر ایک کو میرے ریکویسٹ ہے وہ جا کر وہاں جا کر جو خامیاں جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے بر وقت نوٹس ملائے، ہم دور کریں گے. تو بعد میں بات نہ کریں، ابھی بتائے کہ بھائی اس میں کیا نقص ہے. ٹھیک ہو گیا رائی صاحب، بہت شکریہ آپ نے آج ٹائم دیا اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. بالکل ناظرین، گلگت بلتستان میں بلدیاتی
انتخابات جیسا کہ راہی صاحب نے بتایا کہ اکتوبر یا نومبر میں متوقع ہیں، تو جو امیدوار اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے بلدیاتی انتخابات کے منتظر تھے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کریں، جوڑ توڑ کے لیے، لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے اپنی کمپین کا آغاز وہ کر سکتے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آج تک گزشتہ 18-19 سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو بلدیاتی ادارے تھے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے چلائے جا رہے تھے اور اس کے ثمرات صحیح معنوں میں عوام تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اب بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد اس کے ثمرات یقیناً گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچیں گے۔ تب تک اپنے میزبان عبدالرحمان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔